جناب سیدہ حضور کی بیٹی ہیں، تو قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے بنص قرآنی نمونہ بنیں گی جناب فاطمہ زہرا۔ ہے بات؟ اب آئیے جناب سیدہ کی زندگی دیکھیے، گھر کی چار دیواری میں قید ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہم کو جناب معصوم عالم گھر سے باہر نظر آتی ہیں پورے حجاب کے ساتھ، وہ اس وقت جب احد سے یہ خبر آتی ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ منظر قابل دید ہے اس وقت، جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ احد کی پہاڑیاں بھی دیکھنے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا۔ مدینے میں خبر آئی کہ لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا ہے اور رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اب منظر قابل دید ہے، لوگ میدان جنگ سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، سیدہ گھر سے میدان جنگ کی طرف جا رہی ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا جلدی پہنچی ہیں کہ ادھر جناب سیدہ پہنچی ہیں اور ادھر مولا علی لشکر کو بھگا کے آئے ہیں، دونوں ساتھ رسول اللہ کے ساتھ سامنے پہنچے۔ مدینے سے جناب سیدہ پہنچی اور ادھر مولا علی لشکر دشمن کو بھگا کے واپس آئے، تو جناب سیدہ اس وقت پہنچ گئیں میدان میں کہ رسول کو فرسٹ ایڈ اس وقت تک نہیں دی گئی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ لشکر اسلام کے سب سے اہم شخص حضرت رسول تھے، تو رسول کو فرسٹ ایڈ ملنے سے پہلے جناب سیدہ پہنچ گئیں۔ چنانچہ مولا علی وہ ڈھال میں جس پر تلوار روکی جاتی ہے بھر کے پانی لائے، اور جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ میں ریشم کا رومال تھا جو جلایا، رسول کے زخم دھلائے اور اس کی راکھ زخموں میں بھری، اس لیے کہ خالص ریشم کی راکھ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور خون بھی روکتی ہے، تو اس کو زخموں میں بھرا گیا۔ رسول اللہ کو میدان جنگ میں فرسٹ ایڈ دینے والی جناب سیدہ ہے، یعنی عورت ہوتے ہوئے پردے میں رہتے ہوئے یہ کام کر سکتی ہے اسلامی قاعدے کے حساب سے۔ اب آئیے آگے چلیے، یہ ایک اچھا کاموں کی نوعیت بھی دیکھتے جائیے گا، الگ الگ ڈیفرنٹ نیچر کے کام ہیں۔ ایک دن بی بی سیدہ کے گھر میں مہمان آتا ہے اور اس دن کچھ چیز مہمان کی ضیافت کے لیے نہیں، تو آپ نے مولا علی کو اپنی چادر دی اور کہا یا علی فلاں یہودی کے یہاں جا کے اس چادر کو کچھ گروی کر کے کچھ لاؤ تاکہ مہمان کی ضیافت ہو۔ مولا علی یہودی کے وہاں گئے، یہودی یوں ہی اسلام سے دشمن تھے، بہرحال کاروباری معاملہ تھا، تو مولا علی نے کہا کہ اس لیے آئے ہیں ہم کہ رسول کی بیٹی کی چادر رکھ لو، ہمیں تھوڑا غلہ دے دو۔ انہوں نے کہا لاؤ دیکھیں، چادر اس کو دی۔ اس کا امپریشن یہ تھا کہ سونے کے تار ہوں گے، قیمتی کام بنا ہوگا، بڑی مہنگی قسم کی چادر ہوگی۔ اس نے دیکھا معمولی چادر ہے، جگہ جگہ پیبند لگے ہیں، جگہ جگہ سلی ہوئی ہے۔ وہ چادر دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، چادر دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، کہا یا علی یہ چادر رسول کی بیٹی کی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر وہ حیران ہو رہا ہے، کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر کہتا ہے یا علی
سچ کہہ رہے ہو؟ یا رسول کی بیٹی کی چادر؟ کہا ابو طالب کا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ چادر بے شک رسول کی بیٹی کی ہے. ایک دفعہ کہتا اچھا یا علی دیکھو چادر کی معاملہ ہمارے تمہارے بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ یہ کلمے میں تم لوگ کیا پڑھتے ہو؟ کلمہ کیا پڑھتے ہو وہ مجھے پڑھاؤ. کہا بھائی اس وقت کلمے کا کون سا معاملہ ہے؟ کہا نہیں یہی کلمے کا معاملہ ہے اس وقت، اس لیے کہ میں اب تم سے سچی بات بتا دوں. تم لوگوں کے اسلام کے لیے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پیسہ کمانے کا دھندا پھیلایا ہے کہ لوگوں کو اپنا مرید بنا کے کمائیں، مگر یہاں تو معاملہ میری اب سمجھ میں آیا کہ جس کی بیٹی کی چادر ایسی ہو وہ کتنا سچا ہوگا. پہلے کلمہ پڑھاؤ. خیر مولا علی نے کلمہ پڑھا دیا، اسے مسلمان ہو گیا. اب اس نے کیا دیا کیا ہوا جو بھی ہوا، بہرحال مہمان کی ضیافت بھی ہو گئی اور ایک یہودی مسلمان بھی ہو گیا. تھوڑے دنوں بعد، اب مجھے نہیں معلوم کتنے دن بعد، اس کی میری کوئی تحقیق نہیں، مگر تھوڑے دنوں بعد ٹھنڈی کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، رات کو اسی یہودی کی جو اب مسلمان تھا بیوی کا انتقال ہو گیا. تو وہ گیا مسلمانوں میں، تو لوگوں نے کہا بڑی ٹھنڈی رات ہے سویرا ہونے دو ہم بھیج دیں گے. جس کے گھر پہ گیا اس نے یہی کہا کہ رات ہے اور ٹھنڈک بہت تیز ہے، رات بھر انتظار کر لو، سویرا ہو تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دیں گے، غسل ہو جائے گا. وہ سمجھ گیا کہ اتنی رات میں کوئی آنے والا نہیں ہے. وہ مایوس قدموں سے اپنے گھر پہ آیا، دروازے پر کسی نے کہا اندر نہ جانا. کہا کیوں؟ کہا رسول اللہ کی صاحبزادی آئی ہیں تیری بیوی کو غسل دینے. وہ رونے لگا، کہنے لگا ان کو کون لے آیا؟ میری یہ مجال کب تھی کہ ان کے گھر پہ جاتا؟ وہ سمجھا کوئی بلا لایا، تو اندر سے کہلوایا کہ کوئی مجھے بلا کے نہیں لایا ہے. میرے باپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا غسل و کفن. میں نے سنا کہ تیری بیوی مر گئی، میں نے یہ بھی سنا کہ اس وقت کوئی آنے پر تیار نہیں ہے، میں اپنا فرض پورا کرنے آئی ہوں، تجھ پر احسان کرنے نہیں آئی ہوں. دیکھیے یہ دوسرا کام تھا کہ سیدہ گھر سے باہر آئیں. اب آئیے تیسری منزل، یہودی کے گھر شادی میں جاتی ہیں. وہ کتابیں بکتی ہیں اردو میں جناب سیدہ کی کہانی کہہ کے. مجھے اس کہانی پر لفظ پر اعتراض ہے. کہانی فالس سٹوری کو کہتے ہیں، لہذا وہ لفظ کہانی نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ بک سیلر اپنی کتابیں بیچنے کے لیے کچھ جھوٹے قصے بھی ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں، اس پر بھی مجھے اعتراض ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر جو اصلی واقعہ ہے وہ جناب سیدہ کی کہانی نہیں ہے، جناب سیدہ کا معجزہ ہے. اصلی واقعہ سنیے آپ. اصلی واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگا اور مدینے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو یہودیوں میں بھی چرچا ہونے لگا. تو یہودیوں نے مختلف ترکیبیں کی کہ اسلام کا انفلوئنس ان کے اوپر نہ پڑے، اثر نہ پڑے. انہوں نے یہ بات معلوم کی کہ جناب سیدہ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی یہاں کپڑے وپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت کیریکٹر کی ہے، تقوی و خوف خدا کی ہے. تو انہوں نے اسکیم بنائی
کہ شادی میں جناب سیدہ کو بلاؤ، اور وہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جائیں گی۔ تو عورتوں کو بتاؤ کہ دیکھو جو اسلام کے سب سے بڑے ہیں یہ ان کی بیٹی کا حال ہے۔ اب اگر تمہیں اس سے بدتر زندگی چاہیے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس طریقے سے ان کو اسلام سے روکو۔ تو یہ محبت اسلام میں جناب سیدہ نہیں بلائی گئی تھی، ان کی غریبی دکھا کے یہودیوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ تو جب یہ اسکیم بنائی انہوں نے تو مشیت نے دوسرا توڑ کیا اس کا، کہا حبیب بھیج دو، وعدہ کر لو۔ رسول اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہماری بیٹی آئے گی۔ نہ جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے جوڑا چاہیے نیا، نہ مولا علی نے کہا کہ بھئی نئے کپڑے میں کہیں سے مانگ کے لاؤں، نہ رسول اللہ نے کسی مالدار صحابی سے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کے بھاری کپڑے زیور بھیج دو۔ حدیث میں اللہ نے جنت سے بھیجے، تو اب اللہ نے بھیجے تو کیا کیا جائے؟ جناب سیدہ وہ لباس پہن کے گئیں اور حوران جنت آئیں جو کنیزوں کی شکل میں گئیں، تو انہی کے لباس دیکھ کے وہ سب حیران ہو گئیں اور دلہن غش کھا کے مر گئی۔ سیدہ نے دعا کی، دعا اللہ نے قبول کی، اس کو زندگی ملی۔ جو واقعہ اسلام کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا وہ فروغ اسلام کا ذریعہ بنا۔ دیکھیے یہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ کام تھا۔ اب آپ جوڑتے جائیے، مجھے ٹائم کے اندر بات تمام کر دینا ہے۔ جناب سیدہ نے میدان میں جا کے فرسٹ ایڈ دی، جناب سیدہ نے ایک عورت کو جا کے غسل دیا، جناب سیدہ نے ایک دوسرے مذہب والے کے یہاں جا کے شادی اٹینڈ کی، جناب سیدہ بحکم خدا اپنے باپ کے دین کی سچائی ثابت کرنے میدان مباہلہ میں گئیں، قرآن گواہ ہے۔ اور جناب سیدہ نے علی کے ہوتے ہوئے رسول کے بعد اپنا کیس خود پلیٹ کیا دربار میں جا کے۔ تو ایک عورت ہوتے ہوئے کورٹ میں اپنا کیس پلیٹ کرتی ہے، دین کی سچائی کے لیے میدان میں جاتی ہے، دشمنوں کے گھر شادی اٹینڈ کرتی ہے، اپنے دوست کے گھر بیعت کو غسل دیتی ہے، میدان میں فرسٹ ایڈ دیتی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی کیا آپ کہیں گے کہ اسلام نے عورت کو گھر کے پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے؟ آپ بتائیے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔